ایک معتبر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 5 برس کی تھی کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں میں کسی بچی کی شادی کا آغاز ہونے والا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شادی کی تقریبات میں سب اچھے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، تو فاطمہ کے لیے بھی چند ایک اچھے ملبوسات اور زیورات کا بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب شادی میں شرکت کی گھڑی آ پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے چاؤ کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیورات حضرت فاطمہ کو پہنانے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ امی، میں یہ سارے زیورات اور لباس ضبطاً نہیں کروں گی، مجھے تو بس وہی لباس بھاتا ہے جو آپ اور میرے پیارے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بیٹی کی یہ درویشانہ طبیعت دیکھی تو اسے گلے سے لگا لیا، اور پھر ماں بیٹی نے سادہ لباس میں ہی شادی میں شرکت کی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کمسن بچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی، ابو جہل کے اس فعل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی جاؤ، اپنے چچا ابو سفیان کو ابو جہل کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے حکم پر ابو سفیان کے پاس پہنچی اور اس کے بعد تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن معصوم حضرت فاطمہ کے ہمراہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر لعین ابو جہل اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی، تم اس کے منہ پر اسی طرح کا تھپڑ رسید کرو جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت محض 5 یا 6 برس کی تھی، پھر بھلا اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ستم کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے نہ تھکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن اب بعد نبوت وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانی دشمن کا روپ ڈھا چکے تھے، تو ان حالات میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے؟ شعیب ابی طالب سے نجات ملے تھوڑے ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ ابن جزار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کا زخم تازہ ہی تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری رفیق غم نثار، جدائی کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، اے میری پیاری شریک حیات، جنت اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ فرمانے لگتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں ہے، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق غم نثار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو،
تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی دختران سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں، لیکن حضور، میری فاطمہ کی شادی کرنا ابھی باقی ہے۔ میں ان کی طرف سے بہت پریشان ہوں، لیکن میں اس طرف سے مطمئن ہوں کہ آپ بطور باپ حضرت فاطمہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور ان کی شادی کے معاملوں کو بھی اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے مت کریں، بلکہ خود کریں اور اس کے لیے جو بہتر ہو وہ کریں، تاکہ میری فاطمہ کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی ماں اس کے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت فاطمہ کو بلا کر اپنی گود میں بھر کر یہ فرمایا کہ فاطمہ، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ پھر فرمایا، اے میری شریک حیات، آپ کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ یہ کہتے کہتے اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ بھی رونے لگ گئی۔ حضرت فاطمہ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر رگڑنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھ کر پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر بری طرح روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اس قدر نہ رویا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کرتی رہیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھول لیں۔ جب بیٹی کو اپنے ہمراہ اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگ گئیں اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہیں۔ فرمانے لگی، تاکہ میں آپ کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں۔ اس کے بعد فرمانے لگی کہ اے میرے آقا، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہوں گے تو جان نکلنے میں آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درد بھری گفتگو سن رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جانے مدر، میری ایک خواہش ہے کہ جو میں آپ کے والد محترم کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اس لیے اسے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، امی جان، آپ حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگتی ہیں، بیٹی، مجھے ان سے یہی امید ہے، بھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے خالی کون جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، تاکہ اس بابرکت چادر کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چادر اپنے کندھے مبارک سے اتار کر حضرت فاطمہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ اطلاع ملی اور وہ آئیں اور وہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگیں۔ آخرت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسرت بھری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے وفات پا جاتی ہیں اور اللہ کے ہاں جنت میں مہمان بن کر چلی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر
پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے نئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔